بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی تمہارے لیے چوپائے مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ جس وقت تم احرام میں ہو، شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو حکم چاہتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، اور سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ 120 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ مائدہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور عذبہ نامی اونٹنے پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ لائق ہوتا ہے، اس وقت بھی حسب دستور اتنا ثقل لاحق ہوا کہ اونٹنی بیٹھ گئی اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے سے نیچے اترے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہی کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ بظاہر یہ سفر حجۃ الوداع کا سفر معلوم ہوتا ہے، اور جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ابن حبان نے بحر محیط میں لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں نازل، بعض اجزاء فتح مکہ کے سفر میں، اور بعض اجزاء حجۃ الوداع کے سفر میں۔ لہذا سورہ مائدہ قرآن کریم کے آخری مراحل میں نازل ہوئی صورت ہے، اور حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جب حج کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حاضر خدمت ہوا۔ وہ فرمانے لگی کہ تقرأ سورة المائدہ؟ قلت نعم۔ قالت اما انها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه۔ پوچھا کہ آپ سورہ مائدہ پڑھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگی کہ اچھی طرح سن لو
کہ یہ آخری صورت ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ ظاہر ہے اس صورت کے احکام منسوخ نہیں ہے، ورنہ نسخ کا احتمال تو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت یا حرمت سے متعلق کوئی حکم نازل فرمایا ہو اور پھر دوسرے حکم کے ذریعہ اس کو وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا ہو، لیکن یہ آخری صورت ہے، اس وجہ سے اس کے احکام منسوخ نہیں ہے۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا موضوع ہے اصلاح عرب، اور پھر اس سورت کا دوسرا نام سورۃ العقود ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے جس کا لفظی معنی ہے باندھنا۔ سورہ مائدہ کے ابتدا میں عقود یعنی عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا ایمان نہیں ہے جو اپنے وعدے کو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا۔ در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 253 میں بحوالہ بیہقی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اوفوا بالعقود، اے اوفوا بالعہود ما احل اللہ لکم، اوفوا بالعہود ما احل اللہ وما حرم وما فرد وما حد فی القرآن کلہ لا تغدروا ولا تنکسوا، یعنی عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اور جو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو فرض کیا ہے، جو قرآن میں حدود بیان کی ہے، ان سب احکام پر عمل کرو، ان کے ادائیگی میں کوئی غدر نہ کرو اور عہد شکنی بھی نہ کرو۔ سورہ نحل میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ جب تم عہد کرو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو قسموں کو، بعد توکیدها، اس کو پکا کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ رعد میں فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب،
الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، نصیحت وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں یا نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور جو عہد کو توڑتے نہیں۔ حضرت زید بن اسلم تابعی ہے رحمہ اللہ تعالی، سورہ مائدہ کے اس آیت کی تفسیر ان سے منقول ہے، فرمایا کہ عقود 5 ہے، ایک عقد نکاح ہے، ایک عقد شرکت ہے، ایک عقد یمین ہے، ایک یمین قسم، ایک عقد حلف ہے۔ اور عقد حلف سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوئے، آپس میں طے کرے کہ فلاں فلاں امور میں ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس کو کہتے ہیں حلیف۔ اور ایک دشمن ہے جس کو حریف کہتے ہیں۔ اور 5ویں قسم ہے عقد عہد، وہ وعدہ جو آپس میں کر لیا جائے اگرچہ دونوں جانب نہ ہو۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ معاہدات کے جتنے اقسام ہیں سب اس کے حکم میں داخل ہے۔ فرمایا کہ اس کے ابتدائی اقسام 3 ہے۔ ایک وہ معاہدہ ہے جو ایک انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، مثلا ایمان کا عہد ہے، اطاعت کا عہد ہے، یا حلال حرام کی پابندی ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد ہوا ہے۔ دوسرا وہ معاہدہ ہے جو ایک انسان خود اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کسی چیز کے نظر اپنے ذمہ مان لی، یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لی۔ اور تیسرا قسم وہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرے، دوسرے انسان کے ساتھ عہد و پیمان کرے۔ اور اس تیسرے قسم میں تمام معاہدات شامل ہے جو 2 شخصوں کے درمیان ہو، یا 2 ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان ہو، یا بین الاقوامی سطح پر حکومت کے درمیان معاہدات ہو، یا باہمی سمجھوتے ہو۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقود سے مراد عام عقد ہے، عقد بالخالق ہو یا عقد بالمخلوق ہو۔ جس وقت انسان ایفائے عقد بالخالق کا مشق کرے گا تو ایفائے عہد بالمخلوق بھی آسان ہو جائے گی۔ حضرت مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں، سورہ مائدہ کے پہلے آیت میں احکام 5 کا بیان ہے۔ نمبر 1 امر بإیفاء العقود، نمبر 2 تحلیل بہیمۃ الانعام، یعنی ان چوپایوں جانوروں کا حلال ہونا، نمبر 3 استثناء ما یتلا، سوائے اس جانوروں کے جن کے حرمت عارضی
یا ابدی ہے جو بعد میں بتایا جائے گا۔ نمبر 4، تحریم صید الحرم سواء کان الاحرام للحج او العمرہ، یعنی بحالت احرام شکار کا حرام ہونا، خواہ یہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو۔ نمبر 5، آیات کے منطوق سے نہیں بلکہ آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حرمت صید مقید اور مشروط ہے تو قید اور شرط حرمت سے تو حلال ہونے کی حالت میں بغیر احرام کے اصطیاد یعنی شکار جائز اور مباح ہے۔ اب اس کی تفصیل پر غور کیا جائے کہ جو پہلا حکم ہے جو ایفائے عقود کا معاملہ ہے، عقد کا مفہوم کیا ہے؟ عقد کس کو شامل ہے؟ عقد کے مفہوم بڑا وسیع ہے، عقد ایمان بھی ہے، عقد بیع بھی ہے، عقد اجارہ بھی ہے، عقد نکاح بھی ہے، عقد مضاربت بھی ہے، عقد مزارعت بھی ہے، عقد صلاۃ بھی ہے، یہاں تک کہ نفل نماز کو بھی شامل ہے، کیونکہ لازم النفل بالشروع، نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، لہذا نفل کے بارے میں بھی یہ استدلال درست ہوگا۔ لیکن یاد رکھے کہ خلاف شرع عقد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر خلاف شرع عقد کر لیا تو پھر اس خلاف شرع عقد کا توڑنا واجب ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آزاد کرنے کے غرض سے خرید رہی تھی تو حضرت بریدہ کے مالکوں نے کہا کہ آپ اسے آزاد کرے گی لیکن اس کا ولا یعنی میراث اور دیگر حقوق ہمارے لیے ہوگی، مطلب ولا کا شرط رکھ دیا۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا کا شرط اپنے لیے لگاؤ، کیونکہ لونڈے آزاد ہو کر ان کا ولا پرانے مالک کے لیے ہو اور شرط ہو، یہ شرط غلط ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الولاء لمن اعتق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ تعالی عز وجل فہو باطل وان کانت مئۃ شرط، فرمایا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے قواعد ضوابط کے موافق نہ ہو وہ غلط ہے، اگرچہ یہ شرط 100 دفعہ لگائی جائے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، عام طور پر بہیمہ چوپایا کو کہتے ہیں جس کے 4 پاؤں ہو، کل حیوان ذی 4، اور انعام عموماً اونٹ، گائے، بکرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ انعام کا حلال ہونا پہلے سے سامعین کو، مخاطبین کو معلوم تھا، لیکن جن جانوروں پر انعام کا اطلاق نہیں
لیکن شکل و صورت میں انعام کی مانند اور طرح ہے. مثلا ہرن ہے، شتر مرغ ہے، اس کا حلال ہونا بھی مشروع فرمایا. اور ظاہر ہے کہ بہیمۃ الانعام میں بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف یا تو اضافت بیانی ہے، مضاف الیہ عین مضاف ہے، یا اضافت بطور مشابہت ہے. اور مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو انعام کے مشابہ ہو وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. اور وجہ مشابہت یہ ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کی طرح چیر پھاڑ نہیں کرتے، شیر کی طرح نہیں ہے. جو بہائم ہے، درندے ہے، عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگ غیر ذوی العقول سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی جو بول ہے اور بولی ہے ان کو کوئی نہیں سمجھتا عادتاً، اور ان کی مراد جو ہے وہ بھی مبہم ہوتی ہے. تو اس ابہام کے بنیاد پر اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے. لیکن امام شعرانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ بہیمہ کو بہیمہ اسی لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، اس کو ادراک نہیں ہے. اور عقل، ادراک اور احساس کی جو بات ہے، وہ امور ہے، وہ اس پر مبہم ہوتی ہے، اور ان کی باتیں انسانوں پر مبہم ہوتی ہے. فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر اور حجر بھی خالی نہیں ہے. ہاں، درجات میں فرق ضرور ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کہ بہائم ہے، اشجار ہے، احجار ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہوتی جتنی انسانوں میں ہوتی. البتہ ضروریات زندگی کے حد تک ہر جانور، ہر شجر، ہر حجر کو اللہ تعالی نے اتنا عقل، ادراک ضرور دیا ہے. اور اس ادراک کی بنیاد پر، اس شعور کی بنیاد پر ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بہرحال انعام پالتو جانوروں کو کہتے ہیں. انعام کا اطلاق صرف 3 قسم کے جانوروں پر ہوتا ہے: اونٹ، گائے، بیل اور بھیڑ بکری، اور جن کے 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان کی گئی. مطلب گھریلو جانوروں کے 8 قسمیں تمہارے لیے حلال ہے. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. اب ان جانوروں کو شرعی قواعد کے مطابق ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو قواعد شرعیہ کے مطابق ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں بحیثیت مسلمان. اور پھر تاکید ہے کہ شرع حدود کے پابندی ضروری ہے. مجوسی یا بت پرستوں کی طرح
جانور کو ذبح کرنا، کیونکہ وہ ظلم سمجھتے ہیں، ناجائز حرام سمجھتے ہیں، تم بھی بت پرستوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح جانوروں کو حرام، ناجائز اور ظلم مت سمجھو، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی حکمت پر اعتراض ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور نہ دوسرے طبقے کی طرح، بے دین طبقے کی طرح کہ ہر طرح کی قیود شرائط سے بالاتر ہو کر جانور کو بس کا لیا، بلکہ اللہ تعالی کے قوانین کے مطابق جس جانور کا کانا حرام ہے اس سے پرہیز کرو، اس سے گریز کرو، کیونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ساری کائنات کا خالق۔ ہر جانور کی حقیقت اور خواص جو انسانی بدن کے لیے یا اس کے اخلاق کے لیے تباہ کن ہے، یہ حقیقت، یہ خاصیت اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا جانور آپ کے جسم کے لیے مفید ہے، کون سا نقصانی ہے، اخلاقی طور پر اس کے اثرات آپ پر کیا پڑتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے ماننے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، یعنی حلت کے حکم سے جو جانور مستثنا ہے، جن کی تلاوت قرآن کریم میں بیان کی گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ تلاوت من القرآن ہو یا تلاوت من السنہ ہو۔ تلاوت من القرآن کی مثال انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس استثناء میں تھی لحم خنزیر بہائم میں سے ہے، میتۃ من کل بہیمۃ حرام ہے، اور وما اکلا یہ تمام بہائم پر عائد ہوتی ہے۔ اور تلاوت من السنہ کی مثال حدیث میں ہے کہ کل ذی ناب من السبوع وذی مخلب من الطیور، یعنی درندوں میں سے جو ناخن والے ہیں اور پرندوں میں سے جو پنجوں والے ہیں وہ حرام ہے، یعنی سباع البہائم اور سباع الطیور یہ دونوں قسم حرام ہے۔ غیر محل الصید یہ دوسرا استثناء ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے جانور جو تمہارے لیے حلال ہے، اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب تم حج یا عمرہ کا احرام باندھ لو اس وقت شکار کرنا جرم ہے، گناہ ہے، اس سے بچو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کا حکم ماننے میں چو چرا کرے، لے تلا اللہ کرے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانور ذبح کرنے کی اجازت یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ جس رب نے کائنات بنایا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پوری حکمت اور بصیرت سے یہ قوانین بھی بنائی ہے۔ بعض مخلوقات کے لیے غذا بنایا ہے، زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے،
اور درخت جانوروں کی غذا ہے، اور جانور انسانوں کی غذا ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے یہ کسی کی غذا نہیں بن سکتا، اور یہ مشرف اشرف المخلوقات ہے، اور انسان جو ہے اس کو اللہ نے معزز اور مکرم بنایا ہے۔